محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس گفتگو میں، آج کے اس ویڈیو میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سب واقف ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، ان کی ذات کیا تھی اور انہوں نے اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، اور انہوں نے ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے، قوم کے ایک سردار ہونے کی حیثیت سے سرداری کا حق ادا فرمایا ہے۔ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیڈرشپ کا حق ادا فرمایا ہے، اور وقت کے ظالم و جابر حکمراں یزید پلید کے ہاتھ میں بیعت سے انکار فرمایا۔ حضرت امام حسین نے اپنی قربانی پیش فرما دی، اپنے جانشانوں کی قربانی پیش فرما دی، اور حتیٰ کہ اپنے آل و اولاد میں سے اکثر و بیشتر کو میدان کربلا میں قربان کر دیا۔ لیکن ایک سچا اور اچھا لیڈر ہونے کی حیثیت سے امام حسین نے وہ کام انجام دیا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج لوگوں نے یزید کو بھلا دیا، لیکن امام حسین آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین نے ظالم کے ہاتھوں میں بیعت نہ کی، اور ظالم کے سامنے اپنے سر کو خم نہیں کیا، سر کو نہیں جھکایا، اور وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی کہ جسے دنیا آج دیکھ رہی ہے۔ امام حسین بظاہر تو میدان کربلا میں تب شہید ہو گئے تھے، لیکن امام حسین کا چرچا، امام حسین کا نام پاک آج بھی ہر بچے کی زبان پر موجود ہے۔ امام حسین کی زندگی کے اگر چند پہلوؤں کو دیکھیں تو ان میں سے ان کی لیڈرشپ کوالٹی بھی ایک سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنے قافلے کو لیڈ کیا۔ جب بھی گفتگو کی باری آئی، سب سے پہلے امام حسین کھڑے ہوئے اور ایک لیڈر کی حیثیت سے آ کر سامنے آئے، اور سامنے آنے کے بعد دشمنوں سے بات کیا، اور دشمنوں سے کوشش کی کہ وہ لوگ دین اور شریعت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بہرحال جب بھی ضرورت پڑی، سب سے پہلے امام حسین لیڈر بن کر ابھرے، اور ابھرنے کے بعد سب سے آگے آئے۔ اور پھر لیڈرشپ کوالٹی کی ایک یہ بھی حقیقت سامنے آتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ممکن کوشش کیا کہ کربلا کے میدان میں حق اور سچ کا جیت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ اگرچہ وہ آپ کی شہادت کے ذریعے آئی، اگرچہ وہ آپ کے اولاد کی شہادت کے ذریعے آئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لیڈر ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دیا کہ بسا اوقات جب آپ کسی قوم کو، کسی ملک کو لیڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر بہت ساری دشواریاں، بہت ساری پریشانیاں آپ پر آئے، لیکن ان پریشانیوں کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹنا ہے، بلکہ ایک لیڈر کی حیثیت سے آگے بڑھ کے اپنی قوم کو فتح دلانا ہے۔ کیونکہ ایک قربانی جو بر وقت دیا جاتا ہے، وہ قربانی آنے والی تمام نسلوں کے لیے ایک عظیم نعمت ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے وہ قربانی پیش فرمایا، اور ظالم یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں فرمایا، کیونکہ اگر ظالم یزید کے ہاتھ میں بیعت فرما لیتے تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ لیڈرشپ کہاں رہتی؟ اپنے قوم کے ایمان، اپنے قوم کو گناہوں سے بچانے کا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزم مصمم کیا تھا، وہ کہاں باقی رہتا؟ تو امام حسین نے ایک لیڈر کی حیثیت سے پوری قوم کو گناہوں سے بچایا، اور سند اور دلیل نہیں بنایا اپنی بیعت کو آگے کے لوگوں کے لیے۔ اور سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھو، کس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اپنی لیڈرشپ ثابت کی، اور ہر محاذ پر، ہر معاملے میں سب سے آگے رہے، اور سب سے پیش رہے، اور شہادت آپ کی سب سے اخیر میں ہوئی۔ یہ بھی لیڈرشپ کی ایک خصوصیت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر ایک کو کھلا چھوٹ دے دیا تھا اس ٹائم پہ، جب میدان کربلا میں آپ تشریف لا رہے تھے اور صورت جنگ کی بن رہی تھی کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے رکنے کا، تو امام حسین پاک نے ارشاد فرمایا
کہ رات کے اندھیرے میں تم میں سے جو چاہے وہ جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی قربانی اور محبت اور ایثار کو دیکھیں. انہوں نے کہا اے امام پاک، ہم آپ پر اپنی جان لٹا دیں گے لیکن آپ کو کبھی بھی ان دشمنوں کے بیچ تنے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور واقعے کا دوسرا پہلو، یہ یزیدی فوج، ابن زیاد کا لشکر، یہ کوفی، یہ ابن سعد کے حکم کے پیروکار، یہ سب کون تھے؟ یہ سب وہ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کیا، بد عہدی کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بے حرمتی کی، جبکہ آپ آل رسول ہیں اور آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے یہ سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، اور انہیں بھی پتا تھا. لیکن معلوم ہونے کے باوجود فقط دنیاوی حکمرانی کے لیے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے، شراب پینے کے لیے، عیاشیاں کرنے کے لیے وہ سب حکومت پر مسلط ہونا چاہتے تھے، تخت حکومت پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتے تھے تاکہ انہیں یہ سب کرنے کا موقع ملے. اور پھر واقعے کربلا کے بعد ان لوگوں نے خوب مظالم ڈھائے، خوب ظلم ڈھائے، خوب برائیاں کی، خوب گناہ کیے، حتیٰ کہ کعبہ شریف اور مسجد نبوی کو بھی نہیں چھوڑا. مسجدوں میں گھوڑے بندھوا دیے اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ 700 سے زائد صحابہ کرام کو شہید کیا، اور تقریباً تابعین وغیرہ ملا کر 10,000 کے آس پاس کا تذکرہ ملتا ہے. اتنے لوگوں کو ان سب نے شہید کیا. اور واقعے کربلا کے بعد وہ سب صحابہ اور تابعین جو مدینہ شریف میں تھے، اہل مدینہ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، کیونکہ وہ سب تو مدینہ میں تھے. امام حسین اپنے چند گھر والوں کو لے کر کے کوفہ جا رہے تھے، اور کوفہ آپ کسی جنگ کی نیت سے تو نہیں جا رہے تھے، آپ کوفہ جا رہے تھے تاکہ وہاں جا کر آپ کو جو کوفیوں نے دعوت دے کر خطوط لکھ کر بلایا تھا، آپ انہیں اپنے بیعت سے نوازیں. اسی وجہ سے بہت سارے لوگ نہ بھی گئے تھے. لیکن واقعے کربلا کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی، اور اس میں شہید بھی ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا. اور ایک وقت آیا کہ یزیدی تخت غروب ہوا اور یزید کی حکومت ختم ہوئی، یزید کا تسلط ختم ہوا، اور پھر صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمایا. تو امام حسین کی شہادت یہ اسلام کی بقا اور اسلام اور شریعت مطہرہ کے طریقے پر چلنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آپ کسی بھی حال میں شریعت کے دامن کو نہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے کہ بظاہر تمہاری جان اس دنیا سے چلی جائے، لیکن رب قدیر تمہیں ایسا فتح نصیب کرے گا جو دنیا میں شاید کسی کو اس طرح کی فتح نصیب ہوئی ہو. اور امام حسین کی شہادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید فرما دیا. یعنی امام حسین تب شہید ہوئے تھے، امام حسین کا نام تب بھی لیا جا رہا تھا، اور آج بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ فتح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اسی لیے امام حسین کا اچھائی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ آج بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا.